آئے حسن بصری آپ دیکھیں حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، کتنا زیادہ ستا رہا ہے، کتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے. آپ حجاج کو سمجھائیے، آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حسن بصری نے جواب دیا تھا، غور کرو، فرمایا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. آئے لوگوں، یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ جو حجاج ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ ہمارے اپنے نفسوں پر ظلم کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. آدم جو دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، آئے میرے رب. اور جب شیطان دعا مانگ رہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اور اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی. اس سے سب سے بڑا نقطہ یہ معلوم چلا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو اس کی جو صفت ہے رب، رب کہہ کر کے اللہ سے دعا مانگو. کیا کہہ کر کے؟ رب کہہ کر کے. شیطان بھی رب کہہ رہا ہے، آدم بھی رب کہہ رہے ہیں. اور کتنی دعائیں ہم اور آپ ہر روز مانگتے ہیں، مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ننگا رہنا، برہنہ رہنا، بلا کپڑے کے رہنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں ہے. اگر انسان ننگا رہنا پسند کرتا تو آدم حوا ننگے تھے، کوئی دقت نہیں تھی. میاں بیوی ہیں، فوراً پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ننگا رہنا، بنا کپڑوں کے رہنا، یہ انسان کی انسانیت کے باہر ہے، یہ انسان کی فطرت کے باہر ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھیے مغربی تہذیب کو، آج دیکھیے دنیا کو، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے. آج وہ ننگا رہنا پسند کرتی ہے، آج وہ برہنہ رہنا پسند کرتی ہے. اللہ کے قانون سے، انسان کی انسانیت سے اور انسان کی فطرت کے خلاف آج یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، شرم کرنا، کپڑا پہننا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یہ انسانیت ہے. اور جو آدمی کپڑا نہ پہنے، برہنہ رہے، تو سمجھ جائیے وہ اپنی فطرت سے آؤٹ ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین. قابل عزت حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف
اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج 8ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے مکے کے مشرکین نے کہا کہ آپ کسی فرشتے کو بلا لیں، ہم فرشتے کو دیکھ لیں گے اور آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہم فرشتوں کو بھی بھیج دیں گے اور مردہ لوگ زندہ ہو کر ان سے بات بھی کرنے لگیں تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے تو دے دے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ دنیا کے اندر ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب نبی تو ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں رہے، نبی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یاد رہے جو نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی کے فالوورز ہیں، جو نبی کے متبعین ہیں، ان کے دشمن ضرور ہوں گے، اور جو نبی کا جتنا بڑا متبع ہوگا، جتنا بڑا نبی کا فالوور ہوگا، اس کے دشمن اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے، کس میں سے؟ شیاطین الانس والجن۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شیطان انسان ہے یا جنات ہے؟ جنات ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیاطین الانس، کچھ شیطان تو انسانوں میں سے ہوں گے، شیاطین الجن، اور کچھ شیطان جناتوں میں سے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان صرف جناتوں میں سے نہیں ہوتا ہے، بہت سے انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور ایک نکتہ اور، اللہ نے پہلے شیاطین الانس کہا، انسانوں والے شیطان، بعد میں شیاطین الجن کہا، جناتوں والے شیطان۔ جناتوں والے شیطان پر انسانوں والے شیطان کو مقدم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا جو شیطان ہوتا ہے یا جو انسانی شیطان ہوتے ہیں وہ اصل شیطانوں سے بھی زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں، اصل شیطانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کچھ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کچھ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ زخرف القول، بات کو مزین کر کے، بات کو بڑھا کے چڑھا کے، تھوڑے اچھے برے الفاظ ملا کر کے وہ بات کو مزین کرتے ہیں، غلط کو پیش کرتے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم چلا کہ جو بات جتنی سیدھی ہوگی اتنی ہی سچی ہوگی، اور جس بات کے اندر میک اپ کیا جائے، جس بات کو مزین کیا جائے، جس بات کو ڈیکوریٹ کیا جائے، گویا کہ وہ بات غلط ہوگی۔ تو شیطانوں کا کام کیا ہے؟ زخرف القول، باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے پورا ہے. اللہ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. کس اعتبار سے؟ صدقا و عدلا، سچائی اور عدل کے اعتبار سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے امر. کیا ہے؟ خبر، امر. خبر کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، انبیاء کے قصے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور یہ سارے کے سارے واقعات اللہ نے جو قرآن کے اندر بیان کیے ہیں وہ سب سچے ہیں. اور امر کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، جس کام سے روکا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ امر ہے. تو یہاں پر صدق سے مراد خبر ہے اور عدل سے مراد سارے اوامر ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر پورے ہیں اور سارے کے سارے سچے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو کھاؤ یا وہ کھانا کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. یہ بات آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، جس جانور پر یا غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور کھانا ہمارے لیے حرام ہے. یہ آپ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے، سارے کے سارے جانور کھانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. اب ایک سوال ہے، آپ آج کرنول کی گوشت کے بازار میں، کرنول کے گوشت کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے مارکیٹ سے 1 کلو گوشت خریدا ایک مسلم کی دکان سے اور خرید کر کے اپنے گھر پہ پکایا اور آپ نے اس کو کھایا. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس قصائی نے بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کیا؟ کیا آپ سب نے یہ دیکھا ہے؟ بھی فرمایا تو یہ جا رہا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ. تو کیا آپ سب نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. لیکن ہاں ہم مانتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو وہ بغیر بسم اللہ کے ذبح، بغیر پاکی کے تو ذبح کر دے گا، ناپاک رہ کے تو ذبح قصائی کر دے گا، لیکن ہم اتنا ضرور مانتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر کبھی قصائی جانور ذبح نہیں کرے گا. اچھا ایک نقطہ اور ہے، سمجھتے رہنا. قصائی نے جانور ذبح کیا یا وہ بھول گیا، کیا ہو گیا؟ بسم اللہ پڑھنا وہ بھول گیا. اسی طریقے سے ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ قصائی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے لیکن کبھی دیکھتے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ گوشت کھایا جائے یا نہیں کھایا جائے؟ ایک حدیث دیکھ لیں، بات آپ کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، آئے اللہ کے حبیب، جو نئے نئے اسلام لانے والے لوگ ہیں، جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی گوشت لے کر کے آتے ہیں، آپ یہ بتائیں ہم ان کا گوشت کھائیں یا نہیں کھائیں؟ نہ جانے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ نئے نئے اسلام لے کر کے آئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرو، تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیا کرو. تم کیا پڑھ لیا کرو؟ بسم اللہ. تو معلوم یہ چلا کہ آپ جب بھی کھائیں تو کیا پڑھ کے کھائیں؟ بسم اللہ. پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں. لیکن کافر نے جو جانور ذبح کیا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے. کتنے غیر مسلم آج مرغوں کی دکانوں پر ہیں، مسلمان مرغے خرید رہے ہیں،
مسلمانوں کو دیکھا ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں نان ویج کھا رہے ہیں, فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں نان ویج کھا رہے ہیں. آپ کو یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ٹرین میں جو نان ویج دیا جا رہا ہے, آپ کو فلائٹ میں جو نان ویج دیا جا رہا ہے وہ حلال کا ہوگا یا اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب آدمی ٹرین میں سفر کرے یا فلائٹ میں سفر کرے تو نان ویج کی چیزوں سے بچے. یہ الگ بات ہے اگر مچھلی آپ کو مل جائے تو وہ تو کھائی جا سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور چیزوں سے بچنا چاہیے. تو فرمایا گیا کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک گناہ تو ہوتا ہے ظاہر اور ایک گناہ ہوتا ہے باطن. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. ظاہری گناہ کیا ہے؟ آدمی شراب پی رہا ہے, یہ کون سا گناہ ہے؟ ظاہری گناہ ہے. آدمی سگریٹ پی رہا ہے, یہ کون سا گناہ ہے؟ ظاہری گناہ. جو گناہ ہاتھوں سے, پیروں سے, زبان سے کیے جائیں وہ سارے کے سارے گناہ کون سے ہیں؟ ظاہری گناہ. اور باطنی گناہ جیسے کہ عقیدے کا خراب ہونا. کیا ہونا؟ عقیدے کا خراب ہونا. کسی کے لیے اپنے دل میں بغض, کینہ, کپٹ, حسد, تو یہ سارے باطنی گناہ میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے دنیا کے اندر کسی چیز کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں اور کسی چیز کے ماننے والے کم ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کی تعداد زیادہ ہے, کس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. حق کا معیار زیادہ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ زمین کے اندر زیادہ ہیں آپ ان کی پیروی نہ کریں. اس سے معلوم یہ چلا کسی کا زیادہ ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث دنیا کے اندر کتنے ہیں, اہل حدیث دنیا کے اندر کتنے ہیں, آپ تو بہت تھوڑے ہیں, ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. ان کو آپ یہ آیت سنا دیں میرے پیارے بھائیوں, کسی کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر. یا اسی طریقے سے یوٹیوب پر چلے جائیں, کتنے مولویوں کی تقریریں سنی جاتی ہیں, کتنے مولویوں کے فالوورز ہوتے ہیں, لائکس ہوتے ہیں, کمنٹ ہوتے ہیں, سبسکرائبر ہوتے ہیں. تو معلوم یہ چلا کسی کے زیادہ سبسکرائبرز ہونا, کسی کے زیادہ ویوز ہونا, کسی کے زیادہ لائکس ہونا یہ بھی حق کا معیار نہیں ہے کہ بھائی وہ حق پر ہوگا. تو زیادہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہوگا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کوئی دنیا کے اندر جب ظالم ہوتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم مقرر کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم کے اوپر ظالم مقرر کر دیتا ہے. اس سے ایک نقطہ, سب سے پہلا نقطہ تو یہ ملا میرے پیارے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ ظالم تب ہم پر مسلط ہوتا ہے جب ہم خود ظلم کرنے لگیں, جب ہم خود ظلم کا شکار ہو جائیں. امام حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر, اور حضرت حسن بصری سے حجاج ابن یوسف کی شکایت کی. آئے حسن بصری آپ دیکھیں حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, کتنا زیادہ ستا رہا ہے, کتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے. آپ حجاج کو سمجھائیے, آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں, آپ اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حسن بصری نے جواب دیا تھا, غور کرو, فرمایا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. آئے لوگوں یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے
یہ جو حجاج ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ ہمارے اپنے نفسوں پر ظلم کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اور آپ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو ہم پر مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ظالم کے اوپر ظالم کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آئے نبی آپ فرما دیں میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا یا صرف روزہ رکھ لینا یہی دینداری نہیں ہے۔ دینداری تو یہ ہے آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، آپ کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ملنا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ پوری زندگی آپ اللہ کے حوالے کر دیں، یہ دینداری ہے۔ تو فرمایا گیا آئے نبی کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بہت پیاری بات ہے، اللہ کی ہر بات بڑی پیاری ہے۔ غلطی آدم علیہ السلام نے کی، اب شیطان کا ذکر ہو رہا ہے۔ غلطی کس نے کی؟ آدم نے، اور غلطی کس نے کی؟ شیطان نے، دونوں نے غلطی کی۔ فرمایا سجدہ کرو، نہیں کیا، غلطی ہوئی۔ فرمایا درخت کے قریب نہ جاؤ، کھا لیا، غلطی ہوئی۔ غلطی دونوں سے ہوئی۔ دعا بھی دونوں نے کی، دعا دونوں نے کی۔ حضرت آدم حوا نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے دعا کی، شیطان نے بھی اللہ سے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے اس کو مہلت دے دی، گویا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ دعا آدم نے بھی کی، قبول ہوئی، اور دعا کس نے کی؟ شیطان نے کی، قبول ہوئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شیطان نے جو اللہ سے دعا کی، کیا کوئی وسیلہ لگایا؟ کوئی ذریعہ بنایا؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے بغیر وسیلے کے، اور ہمارے بھائیوں کو اس نے وسیلے میں پھنسا دیا ہے، دنیا میں وسیلے میں پھنسا دیا ہے، اور خود دعا بغیر وسیلے کے مانگ رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ ایک نکتہ آپ کو اور بتاتا ہوں، بڑا پیارا، میں نے بھی جب آج پڑھا میں حیران ہو گیا، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی۔ آدم جو دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، آئے میرے رب، اور جب شیطان دعا مانگ رہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اور اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی۔ اس سے سب سے بڑا نقطہ یہ معلوم چلا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو اس کی جو صفت ہے رب، رب کہہ کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ کیا کہہ کر کے؟ رب کہہ کر کے۔ شیطان بھی رب کہہ رہا ہے، آدم بھی رب کہہ رہے ہیں، اور کتنی دعائیں ہم اور آپ ہر روز مانگتے ہیں مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ آدم کی دعا دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
آئے میرے رب. حضرت نوح علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں. رب اغفر لی ولی والدی، یہاں بھی رب کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں. موسیٰ کی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب سے دعا مانگ رہے ہیں. رب انی مسنی الضر، رب کا نام لیا جا رہا ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں، آئے ہمارے رب ہم پر مائدہ نازل فرما. ہمارے پیارے نبی کی دعائیں دیکھیں. آپ بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب انی مغلوب فانتصر. میرے پیارے بھائیوں، جب بھی اللہ سے دعا مانگو، رب کہہ کر، اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر، رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر، آئے میرے رب میری اس پریشانی کو دور کر دے، آئے میرے رب میری اس مشکل کو آسان کر دے، آئے میرے رب میری اس پریشانی کو ختم کر دے. سب سے بڑا نقطہ، سب سے اہم چیز آج کے درس کی وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو تو رب کہہ کر کے مانگو. کیا کہہ کر کے؟ رب. کیا کہہ کر کے؟ کیا کہہ کر کے؟ رب. ہاں، اللہ کہہ کے بھی دعا مانگیں. اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی دعائیں ہیں، لیکن دعا انبیاء نے مانگی ہے رب کہہ کر کے. اندازہ لگائیں. تو شیطان نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. آئے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، آئے اللہ میں تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، انہیں ہر جگہ سے بہکاؤں گا. آج یہ شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو ہر طرف سے بہکا رہا ہے. دنیا کی محبت دلا کر، مال کی محبت دلا کر، گناہوں کو مزین کر کے، ہم سب کو عبادات سے روک کر کے بہکا رہا ہے، ہم سب کو ورغلا رہا ہے. اللہ آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. اچھا، دائیں سے بہکانے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ آگے سے مطلب ہے کہ دنیا کی محبت کے ذریعے، آخرت کے ذریعے بہکاؤں گا. پیچھے سے بہکانے کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا. دائیں سے بہکانے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ دائیں سے بہکانے کا مطلب ہے کہ ان کو دین کے ذریعے بہکاؤں گا. کس کے ذریعے؟ دین کے ذریعے. دائیں سے بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، بڑا دیندار ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہے، پہلی صف میں نظر آتا ہے، لیکن جب کوئی اسے بے نمازی ملتا ہے تو اس کو بھرے بازار میں ذلیل کر دیتا ہے. تمہیں تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. آدمی جب اپنے دین پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنے دیندار ہونے پر اس کو فخر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہی ہے وعن ایمانہم، اللہ ان کو دائیں سے بہکاؤں گا. یعنی ان کو دین پر گھمنڈ، ان کو اپنے دین پر تکبر ہوگا، ان کو اپنے دین پر فخر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، آج یہ خطا اور یہ غلطی بھی ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہے. ہم اگر بڑے نماز پڑھنے والے ہیں تو دوسرا ہمارے سامنے ذلیل ہے، ہم اگر بڑے اللہ والے ہیں تو دوسرے کو بڑی غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں. نہ جانے اللہ کو آپ کی کون سا عمل ناپسند ہو اور اس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. تو وعن ایمانہم، اللہ دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا. اچھا ایک بات بتاؤ، انسان کا اصل گھر کیا تھا؟ کوئی جواب دے گا؟ زور سے بولو نا. جنت. انسان کا اصل گھر کیا تھا؟ جنت. اب کہاں ہے؟ کہاں ہے؟
دنیا میں تھے کہاں؟ جنت میں. کہاں گئے؟ جانے کی تیاری کہاں کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ذرا حساب سے کریں. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. آئے آدم کے بیٹوں، غور سے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، تم تو جنت میں تھے، تمہارے ماں باپ جنت میں تھے، اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا، ورغلایا. آئے آدم ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے اس جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے، جنتی ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. وقاسمہما، قسمیں بھی کھا رہا ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں. اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا، ورغلایا، اور اس نے بہکا کر کے، ورغلا کر کے ان کو جنت کے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا. اب جو تم دنیا کے اندر آئے ہو اسی جنت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں بہکا دے، ایسا نہ ہو شیطان تمہیں ورغلا دے، فتنے میں ڈال دے، اور جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اسی طرح تمہیں جنت میں جانے سے روک دے. آپ کو ذرا خیال کرنا پڑے گا، شیطان بہکا تو نہیں رہا ہے. روڈ پہ چلے جائیں، گلی میں آ جائیں، محلوں میں آ جائیں، لڑکوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں؟ آج حال یہ ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں، تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی کی، وی سی آر کی، گانے کی اور فحش چیزوں کی آوازیں آئیں. آج حال یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کے باہر لوگ گانے بھی چلا رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں مسجد کے دروازے کے باہر ہوں. یہ میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے. آپ سمجھے، میں یہاں کی نہیں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. یہ حال ہے آج. نوجوانوں کو دیکھ لیں، بزرگوں کو دیکھ لیں، خواتین کو دیکھ لیں، تو فرمایا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. اچھا، جیسے ہی پھل کھایا تھا آدم اور حوا نے، تو سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر، ان کو سب اس گناہ کا بدلہ کیا ملا؟ کوئی بتائے گا؟ میں یہ پوچھتا رہتا ہوں تاکہ معلوم چلے کہ آپ لوگوں کو بھی آتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو بتاؤ، آدم نے جب پھل کھایا تو اللہ نے سب سے پہلے انہیں سزا کون سی دی؟ کیا کہا؟ کپڑے اتر گئے. یہ سب سے پہلی سزا ہے. سزا کیا ہے؟ کپڑے اتر گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس تھا، جسم سے اتر گیا. جب ننگے ہو گئے، ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھ لی، تو جنت کے جو پتے تھے فوراً اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. تو اس سے سب سے پہلا نقطہ یہ معلوم چلا کہ ننگا رہنا، برہنہ رہنا، بلا کپڑے کے رہنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں ہے. اگر انسان ننگا رہنا پسند کرتا تو آدم حوا ننگے تھے، کوئی دقت نہیں تھی، میاں بیوی ہیں، فوراً پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ننگا رہنا، بنا کپڑوں کے رہنا، یہ انسان کی انسانیت کے باہر ہے، یہ انسان کی فطرت کے باہر ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھیے مغربی تہذیب کو، آج دیکھیے دنیا کو، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے. آج وہ ننگا رہنا پسند کرتی ہے، آج وہ برہنہ رہنا پسند کرتی ہے. اللہ کے قانون سے، انسان کی انسانیت سے اور انسان کی فطرت کے خلاف آج یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، شرم کرنا، کپڑا پہننا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یہ انسانیت ہے. اور جو آدمی کپڑا نہ پہنے، برہنہ رہے، تو سمجھ جائیے وہ اپنی فطرت سے آؤٹ ہے، وہ اپنی فطرت سے آؤٹ ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کو دکھیں گے برہنہ دکھیں گے،
کتنے تو میں کس کس کا نام لوں, آپ دیکھیے روڈوں پر چلتے ہیں تو برہنہ ہوتے ہیں. اللہ نے لباس کیوں نازل فرمایا؟ فرماتا ہے تمہارا جسم چھپ جائے اور تم زیب و زینت اختیار کرو. اللہ نے کپڑے اس لیے دیکھو لباس دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک لباس ہوتا ہے جسم کا لباس, اور ایک لباس ہوتا ہے روح کا لباس. ایک جسم کا لباس ہوتا ہے اور ایک روح کا لباس. جسم کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جو کپڑا ہم اور آپ پہنتے ہیں یہ جسم کا لباس ہے. اور روح کا لباس کیا ہے؟ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے صدقہ و خیرات, ہماری زکوٰۃ, ہماری نیکیاں, ہمارا اچھا عمل, یہ روح کا لباس ہے. اللہ اور یہ روح کا لباس ہے, اور یہ لباس اسی کہا گیا ہے یہ تقوی کا لباس ہے. تو لباس دو طریقے کا ہوتا ہے, بدن کا لباس اور روح کا لباس. اس کے بعد برائی کے 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے درجے؟ 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ برائی ہوتی ہے, یہ پہلا درجہ ہے. برائی کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے. دوسرا درجہ برائی رسم بن جاتی ہے, رواج بن جاتی ہے. اور تیسرا درجہ برائی کو لوگ دین بنا لیتے ہیں. یہ برائی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ برائی ہوتی ہے, دوسرا درجہ برائی رسم بن جاتی ہے, اور تیسرا درجہ کہ برائی کو لوگ دین بنا لیتے ہیں. تو برائی یہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ برائی بڑھ کر کے رواج بنتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کے لوگ دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ برائی کی جڑ کو کاٹنا ہے. ہم سب کو برائی سے بچنا ہے. اب ایک بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے. آپ سب مسجد کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دے. فرمایا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹوں, جب مسجد میں آؤ تو ذرا سج سور کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ سج سور کے آؤ, زینت اختیار کر کے آؤ. اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے, تو فرمایا گیا ذرا سج دج کے آؤ. تو یہ حکم صرف انہی کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو کیسے آئیں؟ سج دج کے تو نہ آئیں, لیکن اچھے بن کر کے آئیں, زینت اختیار کر کے آئیں. کیسے کیسے لوگ مسجد میں آتے ہیں, ان کے بغل میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, اتنی غلیظ ان کے جسم سے بدبو آتی ہے. لنگی کے اندر 10 پیبند ہیں, 3 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. میرے نظروں نے دیکھا ہے, یہ نظروں نے دیکھا ہے. اتنے خراب کپڑے, اتنے میلے کپڑے لوگ اپنے رب کے سامنے پہن کر کے آ رہے ہیں. بتائیے کہ آپ ایسے ہی آفس میں اپنے مالک کے سامنے انہی کپڑوں میں جا سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اس رب کے سامنے اتنے خراب کپڑوں میں آ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اگر ان نعمتوں سے نوازا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ اپنے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے. تو جب مسجد آؤ تو ذرا اچھے سے کنگھی کر کے آؤ. جب مسجد آؤ تو عطر اگر گھر میں موجود ہے لگا کے آؤ, نہ ہو تو 50 روپے کا جنت الفردوس ملے گا, اسے لگا کر کے آؤ. لیکن جب مسجد میں آؤ تو ذرا اچھے طریقے سے آؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو صاف رکھو اور اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو. تو مسجدیں خوشبودار کیسے ہوں گی, صاف کیسے ہوں گی؟ جب ہم صاف ہوں گے تو مسجدیں صاف ہوں گی, اور جب ہم خوشبودار ہوں گے تو مسجدیں خوشبودار ہوں گی. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم, جب آدم کے بیٹو جب مسجد میں آؤ تو کیا کر کے آؤ؟ تھوڑا زینت اختیار کر کے آؤ. اس کے بعد دیکھو قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. جن کے گناہوں سے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جس کے گناہ
اور نیکیاں برابر ہوں گی. انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. اعراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المکان المرتفع، اونچا مکان. یہ اس جگہ پر ہوں گے. نہ یہ ابھی جنت میں گئے ہیں، نہ ابھی یہ جہنم میں گئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اصحاب الاعراف ہیں. یہ اعراف والے ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہیں. اب یہ دیوار پہ ہیں. یہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں. تو یہ ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم. اور ان کی تمنا ہوگی کہ یہ بھی جلدی سے جنت میں چلے جائیں. لیکن جب یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، فرائی ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لتاڑا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں گے اللہ ان سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہ فرما. تو یہ اصحاب اعراف ہوں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے جنت میں داخل کیے جائیں گے. جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یہ سارے کے سارے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. سارے کے سارے اعراف والے جنت کے اندر جائیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور بات کریں گے آپس میں. اب آپ یہ کہیں گے کہ بات کیسے ہوگی؟ بات کیسے کریں گے؟ آپ یہاں کرنول کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ قطر کے اندر بیٹھ کر آپ ویڈیو کال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. تو جو اللہ مخلوق کے ذہن میں اتنی طاقت دے دے کہ وہ اتنی دور بیٹھ کر کے ہماری اور آپ کی ویڈیو کال کروا سکتا ہے، تو اس مخلوق کا خالق، اس کی طاقت سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب یہ دونوں بات کریں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو. یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں. جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، کیا میرے رب کا جو وعدہ تھا اس نے پورا کر دیا؟ انہیں وہاں پر تانا بھی دیں گے، دیکھو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابِ النَّارِ اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، آواز لگائیں گے، کیا؟ ان افیضوا علینا، اے جنتیوں اللہ نے جو پانی تمہیں دیا ہے وہ پانی تھوڑا پھینک دو. افیضو کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا انڈیل دو، تھوڑا سا ہم پر چھڑک دو. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ ہمیں عطا کر دو، کچھ دے دو. اے جنتیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پانی دیا ہے تھوڑا سا پانی پلا دو. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے تھوڑا ہمیں بھی دے دو. وہ جنتی کہیں گے آئے جہنمیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. نہ تو تمہارے لیے پانی بھی حرام ہے، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں بھی حرام ہیں. تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. ارے یہ دیکھو فلاں صاحب ہیں، یہ دنیا میں کتنے بڑے تھے. یہ دیکھو فلاں صاحب ایک ان کی فلمیں ہم نے دیکھی تھی، ان کے گانے ہم سنا کرتے تھے، ان کی پہنچ دنیا میں بہت زیادہ تھی. یہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ صاحب بھی موجود ہیں. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آئے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ جنتی اور جہنمی آپس میں بات بھی کریں گے. آئے جنتیوں تھوڑا سا پانی پلا دو، آئے جنتیوں اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کافروں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تو جنتی جنت میں ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے. جنت کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھئی جنت میں سب کچھ ملے گا. تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کام ملے گی، پینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا کیونکہ جنت میں آگ ہے ہی نہیں. تو جنت میں سب کچھ ملے گا. تو اب یہ سوال مت کریے گا کہ یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ جو زمین و آسمان ہے
یہ 6 دن میں بنایا گیا ہے. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. ٹھیک ہے. شروعات کب ہوئی؟ اتوار کو. معاملہ ختم کب ہوا؟ اتوار، سوموار، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا. اس کے بعد وقت پھر زیادہ ہو گیا آج. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ نبی تھے قوم ثمود کی طرف. تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، چٹان میں سے آپ اللہ سے کہیں کہ ایک اونٹنی نکال دے، اور اونٹنی وہ ہو جو پریگننٹ ہو، گابن ہو، حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو. اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں جو اونٹنی نکال دے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے ایک اونٹنی نکال دی. ان کی نظروں کے سامنے چٹان سے اونٹنی نکل رہی ہے. جو اونٹنی گابن ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، وہ اونٹنی ان کی نظروں کے سامنے نکل آئی. حضرت صالح نے منع کیا تھا کہ دیکھو، ایک دن یہ اونٹنی چرے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور چریں گے. جس دن یہ اونٹنی چرے اس دن کوئی جانور اس کے ساتھ نہیں چرے، کیونکہ وہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی. ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. تو اونٹنی جب چرتی تو سارا چارہ کھا جاتی، سارا پانی پی جاتی. تو قوم کے لوگ بڑے پریشان تھے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. فعقروا الناقہ، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا. اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. اور عذاب کیسا؟ زلزلہ آیا، زمین ہلا دی گئی، اور ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ایک نقطہ ہے جو غور کرنے کا ہے. ذبح کتنے لوگوں نے کیا؟ اللہ فرماتا ہے فعقروا الناقہ، کچھ لوگوں نے مارا، کچھ لوگوں نے ذبح کیا، سب نے نہیں. لیکن عذاب کس پر آیا؟ سب پر آیا. تو معلوم یہ چلا اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اور آپ اس کی غلطی کو روک نہیں رہے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ ہیں، آپ بھی اس کے سپورٹ میں ہیں، آپ اس کو غلط کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو جتنا بڑا مجرم وہ ہے اتنے ہی بڑے مجرم آپ بھی ہیں. جتنا بڑا مجرم وہ ہے اتنے بڑے مجرم آپ ہیں. تو یہ چھوٹی سی جھلکی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی، قوم ثمود کی. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آنے والی صورتوں میں بھی موجود ہے، پھر وہاں تفصیلی گفتگو کریں گے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تھے. تو یہ جو ہیں صدوم کے علاقے میں تھے. یہ فلسطین اور شام کے بیچ میں ہے غالباً. تو یہ وہاں پر تھے. ان کو وہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے مقرر کیا تھا. ان کی قوم کے اندر، قوم لوط کے اندر ایک اتنی بڑی برائی تھی جو اس سے پہلے دنیا کے اندر کسی انسان نے نہیں کیا. وہ برائی کیا تھی؟ یہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل مردوں سے کرتے تھے. اپنی جنسی خواہشات کو پورا مردوں کے ذریعے کرتے تھے. حضرت لوط نے جب یہ دیکھا فرمایا یہ خرابی دنیا میں کسی نے، یہ گناہ کبھی کسی نے نہیں کیا. یہ پہلی قوم ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے. اور اس گناہ کا نام ہی پڑ گیا لواطت. تو بڑا سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے. کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، ارے یہ لوط، انہیں ایسا کرو گاؤں سے نکال دو، شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. ہم اور آپ بھی کہتے ہیں نا، ارے یہ تو ملا جی ہیں، یہ تو نماز کے بارے میں کہتے رہیں گے، ارے ان کا تو کام ہی ہے یہ کہنا، یہ تو یہی کرتے رہیں گے، مسجد مسجد، اللہ اللہ، ان کو دنیا سے لینا دینا کیا ہے. تو ویسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کیا، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک ہیں، انہیں شہر سے نکال دیا جائے. اس کی مفصل گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی. ابھی تھوڑا سا اجمالی طور پر سن لیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب دیا، اور عذاب کیا تھا؟
دو عذاب اس قوم پر آئے. پہلا عذاب یہ تھا کہ ان کی بستی کو الٹا پلٹ دیا گیا. اللہ نے اٹھا کر کے فرشتوں نے ایسے پلٹ دیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر کی بارش نازل فرمائی. یہ کون تھی؟ قوم لوط. ان کا مسکن کہاں تھا؟ سدوم. یہ اردن اور فلسطین کے بیچ میں یہ تھے. ان کے نبی کون تھے؟ لوط علیہ السلام. ان کا گناہ کیا تھا؟ مرد سے خواہش کی تکمیل کرتا تھا. تو اتنا بڑا گناہ یہ ہے, اللہ نے اتنا خطرناک عذاب دیا کہ بستی الٹ دی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی. تو یہ 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا, اس کی چند آیات کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.